قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخل. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں. اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہو. حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی. دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا، یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے سے مانگ، چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، ناگوار گزر. ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے. رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں the small hours of the morning، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول، ذات باری تعالیٰ اور اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں. کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے، اس کی ساق ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہم نہیں جانتے. جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس. باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود کرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول، اور پھر ندا لگتی ہے هل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں. هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہم انٹا غفیل سو رہے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہنو منزل ہی نہیں، راہ کسے دکھائیں. اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں، مشقتیں کریں، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں. تو دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے. وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے. اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے، کن فیکون. وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا. وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا، وہی ہے کہ رزق دینے والا، وہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی افضلهم وخاتم محمد وعلی آلہ وصحبہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی اول سورة البقرہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ اولئک علی ھدی واولئک. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله اليوم الآخر والملائكة كتابه. وقال جل وعلا كما ورد في آخر نفس السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه كل آمن بالله وملائكته لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. وقال عز وجل كما ورد في القرآن سورة التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل الله بما تعملون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. صدق. رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا. اللهم صل على عبدك ونبي وحبيبك محمد وبارك وسلم وسلم وبارك على جميع وعلى ملائكتك وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا. معزز حاضرین خواتین، آج ہم اللہ کا نام 4 خطبات
آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بنائے رکھے. میری طبیعت بھی اس قابل کہ میں اس پروگرام کو، طبیعت میں ٹھیک نہیں ہے، آپ کو میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہو. تاہم جیسا بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ جو اس میں اس کام کو جاری رکھے توفیق. یہ جو پہلا خطبہ ہمارا ہے سیرت کے بارے میں، اس کا عنوان ہے فلسفہ دین میں نبوت و رسالت کا مقام. یہاں لفظ فلسفہ قابل غور. کیا فلسفے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق؟ عام طور پر یہ لفظ دین کی استعمال نہیں. ہم حکمت قرآن، حکمت یہ استعمال کرو، یہی قرآن کی. فلسفہ قرآن کی اصطلاح نہیں. ان دونوں میں جو فرق ہے وہ نوٹ کر. فلسفہ خالص منطقی بنیاد پر آگے، جہاں کوئی چیز منطقی طور پر ثابت نہ ہو وہاں فلسفہ آگے نہیں بڑھتا. جبکہ حکمت جو اس میں جہاں منطق سے بھی سروکار ہے، وہاں فطرت کے اندر جو چیزیں اللہ نے بدیعت کی اور جو بدیہیات فطرت کہلاتی ہیں، جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ضرور دلیل جو ہے ثابت کی، ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھ. فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل اور منطق اپنا سفر طے کرے تو اس کا جو نتیجہ ہو. قرآن مجید میں حکیم انسان کی ایک بڑی مثال دی گئی حضرت لقمان کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ. ہمارا جو منتخب نصاب ہے پارہ 30 سورہ لقمان کی. البتہ ایک بات جان لی کہ فلسفے کی بہت سی شاخیں ہیں. منطق خود ایک فن ہے اگر، لیکن وہ فلسفے کی شاخ شمار ہے. ایک زمانے میں نفسیات بھی فلسفے کی شاخ، یہ سب فلسفے کے. لیکن اب جو ہے فلسفے کے لیے علیحدہ علیحدہ نام. ایک کا نام ہے میٹا فزکس. میٹا فزکس جو ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے دین. ایک ہے فزیکل ورلڈ، وہ جو ہم اپنے حواس سے خمسہ سے جس کے بارے میں معلومات ہے، جو مادی کائنات، چاہے ہم نے اپنی ننگی آنکھ سے دیکھا چاہے ٹیلیسکوپ سے دیکھا. دیکھنے والی شے تو آنکھ ہی ہے نا. ٹیلیسکوپ تو کچھ نہیں دیکھتی، دیکھتی تو آنکھ ہے. ٹیلیسکوپ نے اس آنکھ کا دائرہ بہت وسیع. مائکروسکوپ سے دیکھا تب بھی دیکھا تو آنکھ نے ہے. مائکروسکوپ دیکھنے والی شے. تو چاہے انسان نے اپنے حواس خمسہ سے مجرد جو ایسے کہ وہ ہے ان سے کام لے کر کچھ معلومات حاصل کی، اس میں جو اضافے ہو گئے، دوربین آ گئی وغیرہ وغیرہ، ان سب سے جو بھی چیز ہمیں معلوم وہ فزکس، طبیعیاتی علوم، فزیکل سائنس. میٹا فزکس اس کا نام ہے جہاں یہ کہ حواس جو ہے یہ ساتھ نہیں، حواس کے دائرے سے باہر. میٹا فزکس، فزکس اور میٹا فزکس. اب ظاہر بات ہے میں نے ابھی جو آیات آپ کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن مجید سے استفادے کی شرط اول ہے غیب پر ایمان. غیب وہی چیزیں جو آپ کے حواس کے ذریعے آپ کی گرفت میں نہیں آتی آپ کے. اب ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ ہے، ظاہر ہمارے دائرہ حواس سے بلکہ عقل سے، وہم سے، خیال سے ماورا وراؤ ثم وراؤ. فرشتے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طرح وحی ہے وہ کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ سب جو ہے میٹا فزکس کا میدان ہے، اور فزکس کا میدان وہ ہے جو ہم دیکھ سکتے. میٹیریل ورلڈ ہے، جو بھی میٹیریل چیز، اور وہ میٹا فزکس. تو قرآن کا جو میٹا فزکس ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جب سائنس بہت آگے بڑھ گئی، فزیکل سائنس، تو ضرورت اس عمل کی تھی اور اب بھی کہ قرآن کے میٹا فزکس کے ساتھ جدید فزکس سے حاصل شدہ معلومات کو جوڑا جائے، دیکھا جائے. یہاں پہ تضاد تو نہیں ہو سکتا، ناممکن. اور بہترین بات ہے جو ڈاکٹر قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ. کس نے بنایا ہے؟ یہاں کے قانون طبیعی جو بھی ہے، فزیکل لا، کس نے بنایا ہے؟ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض. کون؟ اللہ. تو ورڈ آف گاڈ قرآن، ورک آف گاڈ کائنات. دونوں میں کوئی تضاد تو عام انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو ہم اسے سمجھنا بڑی گھٹیا بات ہے. آپ کا قول یہ ہے، آپ کا عمل. اللہ کے قول اور عمل کے اندر تضاد کیسے؟ یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن مجید تو آج سے 1400 برس پہلے جو ہے نازل ہوئی. اس وقت انسان کی جو مادی معلومات تھی کم، کہ قرآن مجید میں فزیکل فینومینا کا جو تذکرہ ہوا ہے ان کو صحیح طور پر سمجھا نہیں. اس لیے کہ ابھی ہماری معلومات اس کائنات مادی کے بارے میں بہت محدود. لیکن جیسے 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 سائنس آگے، قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ ہم قرآن تو آج دے رہے تھے، لیکن ہم اپنی آیات، نشانیاں آفاق اور انفس میں دکھائیں گے اور دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات تم پر بالکل واضح ہو جائے گی، مبرہن ہو جائے گی، یہ قرآن حق. تو جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس نے ثابت کیا ہے قرآن کی حقانیت. آپ نے پہلے بھی تذکرہ سنا ہوگا ٹورنٹو یونیورسٹی کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، جو یہ ایک خاص علم جنین ہے، یعنی ماں کے بطن میں جو بچہ پرورش پاتا ہے، ایمبریولوجی اس سائنس کا نام ہے. آج جبکہ انسان نے آپ کو معلوم ڈسیکشن ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، مائکرو اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اندر داخل کر کے دیکھ. گھٹنے کا درد ہے، گھٹنے میں کیمرہ داخل کر دیتے ہیں، وہاں سے دیکھ لیتے کیا ہے. تو آج جو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ حیران ہوا.
1400 برس پہلے یہ کیسے دے دی گئی پرانے میں؟ مانا مورس بوکائی نے یہ مانا، فرینچ سرجن تھا شاہ فیصل، اس کے پاس علاج کے لیے تھے، وہ انہوں نے قرآن پیش کیا۔ میں کیسے کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے استاد منگا دوں، بادشاہ کے لیے کیا مشکل، سعودی عرب سے لا کر رکھ دی قرآن پڑھ کتاب دی، دی بائبل دی قرآن اینڈ دی سائنس، اور اس میں یہ ثابت کیا اور اقرار کیا کہ قرآن میں کوئی شے وہ نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تک ابھی سائنس کی رسائی نہیں ہوئی، یہ اور بات ہے، لیکن کوئی شے ایسی ثابت ہو گئی ہو کہ قرآن کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، یہ نہیں۔ تو آج یہ جو دو علوم علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، یہ دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ یہ دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، زمین اور آسمان کو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ دوسری آنکھ وہی، ان دونوں آنکھوں سے اس سے حقیقت کا علم قرآن سے دو، اس سے کائنات کا علم اپنی حواس خمسہ اور عقل کے، ان دونوں میں یہی ہے در حقیقت میری آج کی بنیاد، کہ نبوت اور رسالت کا مقام و مرتبہ دین کا جو میٹا فزکس ہے، دین کا جو فلسفہ اور حکمت ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا، یہاں یہ ذکر کر دوں کہ میں نے اس موضوع پر جس پر آج میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، آج سے یہ جو ہمارا یہ ٹاؤن ہال ہے، جنا ہال، 26 مارچ 1975 کو، اور وہ تقریر چھپی ہوئی کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشک۔ یہ جو میرا آج کا لیکچر ہے وہ پہلا لیکچر اس پر، اب 25 سال میں یقیناً جو علامہ اقبال نے جو کہا تھا اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج، رائے کچھ نہ کچھ کوئی وسعت ہو، اپنی کسی بات پر انسان نظر ثانی کر سکے، اس پہلو سے یقیناً کچھ تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اگر آپ دونوں کا تقابلی مطالعہ کریں۔ تو میری آج کی بات، اور آج سے 2 سال قبل میری یہ کتاب آئی ہے، اس کا تو عنوان ہی اصل میں ایسا تھا کہ جسے ہمارے بہت سے رفقا جو ہے گھبرا گئے کہ عنوان کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، ایجاد و ابداع عالم، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت، جب کائنات کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر، اور جو اختتام ہونا ہے اس دنیا کا خلافت علی منہاج النبوہ عالمی سطح پر، اس کے درمیان سارے لنک سائنس اور قرآن دونوں کے حوالے سے، اور دونوں کو جوڑ، تو جن حضرات کو بھی یہ موضوعات سے میری وہ کتاب بھی پڑھیں، آج سے 25 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اور انقلاب نبوی کا اساسی، پھر یہ کہ یہ ایجاد و ابداع عالم کا بھی مطالعہ کریں، اور میرا جو ہے آج کا ان دونوں کی تسہیل کا ذریعہ بن جائے گا کہ بات آسان ہو۔ دیکھیے قرآنک میٹا فزکس کیا ہے، ہم اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے یہ چند آیات آپ کو سنائی، ایمانیات کیا کیا ہیں، اللہ پر ایمان، آخر پر ایمان، یوم آخر ایمان، وحی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، حضور کی ختم نبوت و رسالت پر ایمان، قرآن کے آخری اللہ کا کلام ہونے اور اس کے محفوظ ہونے پر، بعد سے بعد الموت پر، جنت اور حساب کتاب پر، اعمال پر، یہ تمام ایمانیات، یہ سب کیا ہے، یہ میٹا فزکس، یہ ہمارے اس دائرہ حواس کے اندر آنے والی تھی۔ ان ایمانیات کو 3 بڑے بڑے عنوانات کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ایمان باللہ یا توحید، نمبر 2 ایمان بالآخرہ یا معاد، معاد کے معنی لوٹنے کی، عاد یعود عودا، لوٹنا، معاد لوٹنے کی جگہ اس میں ظرف۔ تیسرے ایمان باللہ، اب جب یہ ایمان باللہ کیا ہے، چند چیزیں میں گنواؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ آج ہم یہ مانتے ہیں، ہم پہلے سے مانتے تھے، آج دنیا بھی مان رہی ہے، جو فزکس کا آپ سے کچھ عرصے پہلے کا دور تھا، 50-60 سال پہلے کا، اس وقت تک یہ مانا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ نیوٹونین دور کہلاتا ہے۔ لیکن آج ہمیں وہ بات معلوم ہے سائنس سے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، نہ ہمیشہ رہے گی، یہ خاص وقت پر پیدا کی گئی ہے، اور ایک خاص وقت آج سائنس نے اس کے لیے نقطہ آغاز اس کو کہا ہے بگ بینگ، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس سے کائنات سے۔ پھر یہ تصور بھی ہے کہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، پھول جھڑی کی طرح، پھول جھڑی آپ کو معلوم ہے ایسے چکر لگاتے ہوئے پھیلتی، اسی طرح یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، مزید گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہے۔ آپ اکثر و بیشتر اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ آج ایک اور نئی گیلیکسی دریافت ہو، اتنے ملینز ٹریلینز ایئرز، لائٹ ایئرز دور ہے ہم سے، تو حساب کتاب میں آنے والی باتیں نہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا یزید اللہ فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے، یا کرتا رہے گا، دونوں معنی اس کے فعل مضارع میں فعل حال بھی ہے اور فعل مستقبل، اور اسی کو اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کن فیکون، تو نئی نئی چیز وجود میں آ رہی، لیکن ایک وقت آئے گا جیسے وہ فنر ہوتا ہے، فنر، وہ فنر جو ہے لپٹا ہوا ہے اس کو آپ کھینچتے ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیں گے اس طرح کو یہ پھر وہی آ جائے گا واپس۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات جو ابھی تو پھیل گئی ہے، جا رہی ہے، ایک وقت میں اس کی ریورسل ہو جائے،
اور یہ جو اب سمٹنی شروع ہوگی پھر ایک نقطے پر قرآن میں نقشہ کھینچا گیا، یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، ہم یہ فضاؤں کو اور خلاؤں کو لپیٹ دیں گے، لپیٹ دیں گے۔ دیکھیے آج کا کانسیپٹ اور قرآن کے جیسے پچھلے زمانے میں کتابیں ہوتی تھی، جلد بندی کا تو معاملہ نہیں تھا، ایک کاغذ پر لکھ کیا پورا ہو گیا، اس کے ساتھ نیا کاغذ چشمہ کر اور اس کو رول کر دیا۔ اب آپ نے دوسرے کو لکھا وہ پورا ہو گیا، پھر اس کو اور رول کر دیا، تیسرا لگا، وہ رول بنتے ہیں، اسکرولز بھی کہلاتے ہیں۔ تو یہ اسکرولز، یہ آسمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، جیسے اس زمانے کی کتابیں ہوتی تھی کہ اسکرولز کی صورت میں ہوتی تھی، اس طریقے ہم آسمانوں، یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ، ایک ہستی ہے البتہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ہستی اس کائنات کی خالق ہے۔ اس کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے، یہ ہمارے فہم سے، ہمارے عقل سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے تصور، ہمارے وہم سے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء، اس کے بارے میں علم یہی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو ہم نہیں جان سکتے، بیونڈ اور لمٹس۔ اس کے بارے میں ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کی اسماء و صفات سے۔ شاید آپ میں سے اکثر کو جو امید ہے یاد ہو، بچپن میں اگر یاد کرائے ہوں گے والدین، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ اسماء و صفات ہماری، اس میں بھی لمیٹیشن ہے۔ اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ کیا اس کی اس طرح کی کوئی آنکھ ہے؟ کیا وہ بھی دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے؟ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں تو ایسے حیوانات موجود ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں، تو اللہ کا دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ کیا ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے اسے بھی؟ اس کا بھی کوئی کان ہے جس سے آ کر ٹکرائے ہوئے؟ اسی طرح اس کا کوانٹیٹیو پہلو، اللہ ہر شے پر قدیر ہے، کتنا قادر ہے ہمارا تو تصور بڑا محدود ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے دماغ کی مثال اس سنار کی جو ترازو ہوتی ہے، تولے ماشے یہی تو لیں گے نا، ٹنوں تو نہیں تول سکتا، سریا لا کر آپ اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا بھی وہ کتنا قدیر ہے، کتنا بصیر ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں ہماری معلومات بس یہ ہے۔ ایک بڑا پیارا شعر، دور بینان بارگاہ الست جز پئین مرداند کے ہست۔ یہ بارگاہ الست جو ہے، یہ جو ہم عہد کر کے آئے تھے اللہ سے، الست بربکم قالوا بلی، تو بارگاہ الست اللہ کی، جو لوگ اس بارگاہ میں دور تک دیکھ سکتے سوائے اس کے اور کسی کی، بس یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہے، لیکن کیا ہے، کتنا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسا اس کا چہرہ ہے، حالانکہ قرآن میں لفظ آیا چہرہ، کیسے اس کے ہاتھ ہے، قرآن میں لفظ آیا ہاتھ۔ دور بینان بارگاہ الست جز پئین مرداند کے ہست، اس کی میں مثال دیا کروں۔ دیکھیے کوئی دیوار ہے بہت بڑی فصل، اب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا 100 فٹ پوری، چلیے جہاں تک نظر آ رہی ہے اتنی لمبائی ہے، کوئی رنگ وغیرہ ہے نظر آ گیا، کوئی اندھا شخص وہ جا کے دیکھے گا ہے بھائی فصیل تو ہے، کتنی اونچی ہے اسے کیا پتا، وہ تو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ وہ ہے کہ دور بینان بارگاہ الست جس پئین مرداند کے ہست ہے جو یہ جو اللہ ہے جس نے اس کائنات سارے نام اچھے نام اسی، ارید اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، چاہے اللہ کہہ کر پکار لو، چاہے رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی پکارو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی، تمام اچھی صفات اسی کی، اور بتمام و کمال ہے، وعلی کل شیء بکل شیء علیم، ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا دیکھ۔ پھر وہ تنہا ہے، تنہا اپنی ذات میں تنہا ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں شریک ہے نہ اختیارات میں شریک ہے، وہ تنہا ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا کفو لہ۔ یہ ہے اللہ کی ذات کے مراد کا۔ اب آئیے دوسرا، ایمان بالآخرہ۔ اس اللہ نے جو اس کائنات کی تخلیق فرمایا ہے، اس میں اس کی تخلیق کا کلائمیکس انسان ہے۔ اس کی میں تفصیل ذرا بعد میں بیان کروں، ابھی یہ مضمون ختم ہے۔ تخلیق کا کلائمیکس اس انسان کی، جسے ہم اپنے محدود مشاہدے کے احساس سے، کوئی بہت برا ہو گیا نا 100 برس، کوئی 100 کراس کر گیا تو اخبار میں خبریں آ جائیں گی، یہ انسان یہ ملائک بن، یہ کلائمیکس ہے اللہ کی۔ اور ایک خاص بات نوٹ کیجیے، اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دونوں ہاتھ کون سے ہیں؟ ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق، ابھی میں بتاؤں گا۔ اور یہ عالم و خلق یا اللہ کی ذات میں جمع ہے یا انسان کی ذات میں جمع ہے۔ باقی پوری کائنات میں یا کوئی شے ہے تو عالم خلق کی ہے، یا دوسری ہے تو عالم امر، دونوں چیزیں جمع ہے اللہ کی ذات میں انسان ہے۔ اسی لیے حدیث ہے ان اللہ خلق آدم علی صورت، اور یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بخاری اور مسلم دونوں میں
اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، اس سے اونچا مقام کیا ایسی بس 40 50 60 اس میں بھی کچھ حصہ تو بچپن کر گیا بھی ہو، بعد میں بھی 80 کے بعد ہو، 70 کے بعد ہو، تو انسان کے جو ہے حواس کی علم ختم ہو جاتا۔ قرآن یہ بات وہ ہے جو افسوس ہے صدر کہ آج بالکل ذہنوں سے خارج ہے۔ انسان کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل۔ علامہ اقبال جو کہتے ہیں تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ جاویداں پہم دما ہر دم جمع ہے، چاہیے ایسے ہی بڑھ ہم یہ قرآن کا 5 زندگیاں ہیں انسان جن میں سے 2 ان میں ڈورمنٹ ہے، سوتے ہوئے 3 سب سے پہلے انسان کو عالم ارواح میں پیدا کیا گیا، صرف روحیں تھی، جسم نہیں تھا، اور یہی عالم امر روح، یہ سنون کا روح قل روح من امر ربی، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے، امر۔ اس کے بعد اسی امر کے دوران، اسی روحانی زندگی کے دوران عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، ساری ارواح آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا سب کی ارواح موجود تھی، میری، میرے والد کی، میرے دادا کی، پردادا کی، سگڑ دادا کی، آدم تک، اور میرے بیٹے کی اور پوتے کی اور پڑ پوتے کی، اور آخری انسان جو آئے گا تمام انسانوں کی۔ الارواح جنود مجندہ، حدیث میں الفاظ ہیں، لشکروں کے لشکر، تمام ارواح انسانیت پیدا کر، لیکن جسم کے سیکھا، ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، مالک، آقا، حاکم، پروردگار؟ یقیناً تو ہی ہمارا حاکم پروردگار ہے۔ پہلی دن اس کے بعد سلا دیا گیا۔ نیند اور موت میں زیادہ فرق نہ سمجھ، موت جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نیند ہے، اور نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ چنانچہ جو دعا مسنون ہے، جب صبح آپ اٹھے تو آپ کی زبان پر جو دعا آنی چاہیے اگر آپ کو یاد ہو، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ، اس اللہ کا شکر جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھے مردہ کر دیا تھا۔ نیند مردہ ہوتا ہے انسان جب اس کا شعور نہیں، تو یہ طرح ہے۔ اور موت جو اب آنے والی ہے، موت معدوم ہونے کا نام تو نہیں ہے، مردہ پڑا ہے، زندگی تو نہیں ہے، لیکن یہ کیا معدوم ہو گیا ہے؟ معدوم ہے، موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے علم کے مطابق تو یہ ہے کہ ادھر سے ادھر منتقل ہونے کا نام ہے، ہم تو انتقال کہتے ہیں۔ بھائی آپ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے، اللہ خیر سے، آپ ایک عالم سے دوسرے عالم پہ منتقل ہو گئے، عالم دنیا سے عالم برزخ، عالم برزخ سے عالم آخرہ۔ تو پہلی زندگی عالم ارواح میں جبکہ ہمارے پاس جسم، پھر سلا دیا گیا، یہ دوسری زندگی ہے، لیکن یہ موت کی کیفیت کے۔ پھر ہماری تیسری زندگی آئی ہے اس دنیا میں، رحم مادر میں جب حیولہ بنا ہے اور 120 دن کا جنین ہو گیا، ایمبریو ہو، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ حدیث اور متفق علیہ روایت ہے۔ بدقسمتی سے جو چیزیں ہمارے مادی ذہن سے ٹکراتی ہیں ہم انہیں قبول نہیں کرتے۔ مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ جو چیز بظاہر اس مادی کیفیات اور مادی قوانین اور ضوابط کے تحت نہیں آتی ہم ان کو ریجیکٹ کر دیں، حالانکہ وہ عالم ہی اور ہے، یہ عالم اور ہے، روح اس مادی عالم کی شے نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رحم مادر میں 40 دن وہ جو ایمبریو ہوتا ہے وہ نطفے کی شکل، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس میں روح، یہ جس کی زندگی ہے، روح جمع جسم، یہ ہماری حیات دنیا، روح جمع جسم۔ اور زندگی کون سی ہو گئی ہے؟ عالم ارواح کی، پھر وہ کولڈ سٹوریج میں جہاں سلا دیے گئے، ڈمپ کر دیے گئے، پھر یہ دنیا کی زندگی 70-80، پھر موت، چوتھی زندگی شروع ہو گئی عالم برزخ۔ وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، بعض لوگ یہ سب قرآن میں ذکر غلط بات، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی، حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف؟ میں کہا کہ دنیا کی حضور کچھ عالم برزخ، اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور ہے۔ ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے۔ کیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ما خطر على قلب۔ بھارت پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائے، وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہو، اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات۔ اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے، فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا، یہ پوری زندگی ہے۔ زندگی کتنی بڑی ہو، تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نام جامنا بہم دما۔ البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ، یہ جو 2 موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے،
پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے پھر جو ہمیں موت آنے والی ہے میری اور آپ کی، ان دو موتوں کے درمیان ایک کا حصہ کٹ گیا. یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہمارے حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقت خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کی تخلیق کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرے. یہ امتحانی اقبال نے ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب امتحان 3 گھنٹے کا، وہ 30 سال کا، تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہو رہا ہے. امتحان ہے، ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ. یہ حیات دنیاوی امتحان ہے. ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، حساب کتاب ہو، آباد کا جزا و سزا کے فیصلے، اور پھر یہ جنت اور وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ الْأَبَدَىٰ أَوْ لَنَارٌ. یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرت کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو سامنے اب آئی ہے. میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو، یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم، اور یہ قرآن. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوں، ابن سینا ہو، فارابی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی، امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہیں، اور ہے کچھ صوفی مزاج، صوفی ہے، فلسفی ہے، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر. سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ارسطو. ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد. ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، فلاطینوس. لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانی. تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹا فزکس، یونانیوں کی منطق. چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم میں خان. کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ. اللہ تعالیٰ توفیق. میری دلی آرزو ہے کہ آپ میں ذہین لوگ، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص. یہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ تاہم چونکہ ایک موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس میں شامل ہے. نہ بھی ہو تب بھی ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے لکھی ہوئی تو ہے مصحف کے اندر. تو آج آیت بسم اللہ کے بارے میں بات ہوگی. یہ آیت بسم اللہ جو ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے، اختلاف ہے. تمام جو صورتیں ہیں سوائے ایک کے، ان سے پہلے یہ آیت موجود، بسم اللہ الرحمن الرحیم. البتہ ایک سورہ توبہ ہے جس سے پہلے یہ آیت نہیں لکھی. اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں کہ چونکہ سورہ توبہ جو ہے وہ تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی. سورہ توبہ کے شروع میں جو اعلان ہے کہ مشرکین عرب سے اب کوئی معاہدہ نہ اللہ کا ہے نہ اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کو صرف 4 ماہ کی مہلت ہے. اس عرصے میں یہ اگر ایمان لے آئے تو ان کی جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ انہیں قتل کر دیا. یہ بات ذرا چونکہ کڑوی ہے. اگر ان جو آیات ہیں سورہ توبہ کی انہیں ان کی فیس ویلیو پر دیا جائے تو اعتراض وارد ہوتا ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے بالجبر پھیلایا گیا ہے، تلوار کے زور سے اور موت کی دھمکی کے ساتھ. لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ اصل میں یہ عام نہیں ہے، یہ حکم یہ خاص ہے بنی اسماعیل کے. وہ عرب جو حضرت اسماعیل کی اولاد تھی، انہی میں سے حضور بھی تھے. لہذا ان پر گویا کہ حضور کی بعثت کے ذریعے آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا. اب اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو مستقل قانون ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ رسول بھیج دیتا تھا، اگر وہ قوم انکار کرتی تھی تو ہلاک کر دی. جیسے آپ کو معلوم ہے قوم نوح ساری کی ساری غرق کر دی گئی، قوم ہود، قوم عاد جس کا نام ہے برباد کر دی گئی، تباہ کر دی. قوم صالح جس کا نام سمود ہے وہ بھی اسی طرح ہلاک کیے گئے. قوم شعیب جس کا نام مدین ہے وہ بھی ہلاک کیے گئے. آل فرعون وہ بھی غرق کیے گئے. اسی طرح سے در حقیقت یہ حکم اب ان لوگوں کے لیے جن میں سے حضور تھے اور جن کی طرف حضور کی اصل بعثت تھی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے ان امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے. یہ کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے، انہی میں سے. لہذا ان پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو چکی. اب اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ مستوجب قتل. یہ مہلت دی گئی 4 مہینے کی.
اگرچہ یہ آیت جو ہے بہت ہی خوفناک لگتی ہے اپنی جگہ پر، یہ مضمون واقعہ کیا ہے؟ سب اہل عرب ایمان لے آئے، کچھ لوگ پھر عرب چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے ہجرت کی، لیکن یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف کچھ لوگ تھے، اکثر جو ایمان لے آئے۔ اس طریقے سے کسی ایک شخص کا قطعی بھی اس آیت کے مطابق نہیں، نوبت نہیں آئی، یہ صرف ایک دم کی۔ بہرحال یہ حکم چونکہ بہت سخت حکم ہے، لہذا حضرت علی کا فرمانا یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چونکہ اس کے شروع میں اتنا سخت حکم آ رہا ہے، تو یہ آیت جو ہے جس میں اللہ کے دو اسماء آ رہے ہیں الرحیم الرحمن، تو گویا کہ یہ آیت پھر مناسبت نہیں رکھتی اس مضمون کے ساتھ۔ رحمت والا پہلو نہیں ہے یہاں پر، عقوبت والا پہلو ہے، سختی والا پہلو ہے، سزا کا پہلو ہے، لہذا اس سے پہلے جو آیت بسم اللہ نہیں لکھی۔ باقی 113 صورتیں جو ہے قرآن مجید ان کے شروع میں یا ان سے پہلے کہہ لیجیے آیت درج، لیکن آیا یہ آیت ہر اس صورت کا جز شمار ہوگی؟ اس میں اختلاف ہے، ایک رائے یہ کہ نہیں، یہ کسی بھی صورت کے جز نہیں، سوائے وہ مقام جو میں نے ابھی آیات آپ کو سنائی ہے سورہ نمل میں، جس میں کہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ایک خط لکھا تھا ملکہ سبا کا، اس میں یہ آیت وارد ہوئی۔ وہ میں نے آیت آپ کو سنائی ہے کہ ایک خط جو ہے حدود کے ذریعے سے، ایک پرندے کے ذریعے سے وہ خط جو ہے ملکہ کے خوابگاہ میں ڈال دیا، کوئی سفیر نہیں گیا تھا، کوئی انسان نہیں گیا تھا، نہ کوئی ڈاک کا نظام تھا، بہرحال اس نے وہ خط پڑھا، پھر اپنے دربار میں اس نے کہا قالت یا ایھا الملأ، اے سردارو، اے سرداران قوم، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ڈال دیا گیا ہے لا کر ایک خط جو بہت ہی پرجلال خط ہے، بہت جلالت آمیز ہے، انہ من سلیمان، اور یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کا آغاز ہوا ہے اس سے کہ نام شروع نام سے، اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم۔ تو اس کے بعد یہ کہ اللہ قالوا علیہ واتونی مسلم، حضرت سلیمان کے اصل مضمون کیا تھا اس خط کا کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور فرما برداری اختیار کر کے حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ گویا کہ ایک الٹیمیٹم تھا حضرت سلیمان کی طرف سے علیہ السلام۔ بہرحال مشورہ ہوا، اس کے بعد وہ اور لمبی داستان ہو جائے گی، اس وقت جو ہے اس کا تعلق۔ تو یہ جو آیت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک رائے یہ ہے کہ ہر صورت کے ساتھ یہ جو ہے اس کا جز ہے، ایک یہ کہ نہیں قطعاً نہیں، یہ صرف بطور علامت لکھی گئی، علامت کے طور پر یہاں ایک صورت ختم ہو گئی دوسری شروع ہو۔ اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بات اور حل ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ اب پہلا اختلاف تو اسی سے ہو جائے گا، اگر تو اس آیت بسم اللہ کو کاؤنٹ کریں تو 113 جو ہے وہ بڑھ جائے گا عدد، اگر نہیں کریں گے تو 113 کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے جو قراء کے مابین ہے، جو ماہرین قراءت ہے قرآن مجید کے، ان کے مابین اختلاف ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ قرآن مجید کی آیت تو ہے، اس لیے کہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اب آئیے اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے جو ہے ایک فعل امر محذوف مانا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے ایک خبر کے انداز میں کہ میں اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم۔ چنانچہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری تہذیب کا ایک جز بن گیا ہے، کوئی بھی کام ہو، اچھا کام جو بھی کر رہے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے اس کا آغاز ہو۔ تو اس طریقے سے یہ گویا کہ ہماری تہذیب کی ایک نمایاں علامت بن گئی، جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری تہذیب کا الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ہماری تہذیب کا جز ہے اور ہمارے ایمان کا یہ گویا کہ اظہار ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ تو جو کام بھی آدمی کرے شروع، وہ کھانا کھانے میں بیٹھا ہے بسم اللہ پڑھے، کوئی اور اچھا کام کرنے لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ گویا کہ اللہ کے نام سے یہ اسم کا لفظ جو ہے اگر علیحدہ لکھا جائے گا تو اسم لکھا جائے گا۔ اسمہ احمد سورہ صف میں ہے، یہ وہ جن کی خبر دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اسمہ احمد، جن کا اسم گرامی احمد ہو، تو علیحدہ لکھا جائے گا تو اسم الف اس سے پہلے جو ہے وہ بولا جائے گا، لیکن یہ کہ یہ اصل میں اضافی ہے، لہٰذا بے جب شامل ہوئی تو وہ الف کی طرف نکل گیا، بسم اللہ، بے اسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ، بے اور سین جو ہے جڑے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اصل جو مضمون ہے اس آیت مبارکہ کا وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء آ رہے ہیں۔ آج ہمیں ساری گفتگو انہی کے بارے میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ،
پہلی بات تو یہ جو لفظ ہے سب سے زیادہ عام ہے اللہ کے لیے، قرآن مجید میں بھی، ہماری بول چال میں بھی. اس لیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اللہ کا اسم ذات ہے. لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کا اسم ذات کوئی نہیں ہے، اللہ کے تمام اسماء جو ہیں وہ صفاتی ہیں. جیسے رحیم، رحم کرنے والا، یہ نکرہ ہے، اس کے آخر میں تنوین آ رہی، رحیم. الرحیم یہ نام ہو گیا اللہ کا، الف لام جب جس میں جڑ گیا تو اب خاص ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے. الرحیم رحمان، لیکن یہ کہ الرحمن اسی طریقے سے ہر معاملہ. العزیز، عزیز، عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. تو عزیز یہ صفت ہے، العزیز یہ اللہ کا نام. تو تمام اللہ کے اسماء جو ہے سوا اس ایک کے جس میں اختلاف ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی ایک رائے یہ ہے، نحویین کی رائے یہی ہے کہ یہ بھی صفاتی نام ہے اللہ کا. الہ پر الف لام داخل ہوا ہے اور ایک الف یہاں پر محذوف ہو گیا. الالہ، الہن کوئی الہ، کوئی سا الہ نکرہ ہے. الالہ یعنی اللہ، وہ جو حقیقی الہ ہے، جو واقعی الہ ہے، جو سب سے بڑا الہ ہے، جو معبود برحق ہے. تو گویا کہ یہ بھی ایک صفاتی نام ہے. الہ پر الف لام کے داخل ہونے سے یہ اللہ بنا ہے. جیسے میں نے مثالیں دے دی، الرحیم، العلیم، العزیز، الغفار، الستار. یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفات ہیں ان پہ جب ہم الف لام داخل کر کے معرفہ بنا دیتے ہیں تو وہ اللہ کا نام بنا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ اگر تو یہ ہے اس میں ذات، تو یہ کسی بھی مادے سے مشتق نہیں مانا جائے گا. جیسے لاہور ایک شہر کا نام ہے، اب اس کا کوئی مادہ تلاش کرنا تو ممکن نہیں ہے. دہلی ایک شہر کا نام ہے. تو ناموں کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ وہ مانا جاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ضروری نہیں. ویسے ہی کہ اور نام ہو عبد الرحیم، تو رحیم تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے عبد الرحیم، اور الرحیم کا بدلہ تو وہ تو ایک صفاتی نام ہے اللہ کا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو الہ یہاں پر اس پر الالہ کا جب بنا ہے تو اس کا مادہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سی آ رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً یہی نام اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے، گمان کیا جائے کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے. اور صوفیاء کرام کی رائے ہمارے ہاں یہی ہے کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے. اگرچہ نحویین جو ہیں ہمارے ہاں جو گرامر کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اسی طریقے سے جیسے رحیم سے الرحیم بن گیا ہے، اسی طرح الہ سے الالہ یعنی اللہ بن گیا. لیکن اب اس الہ کا مفہوم کیا ہے؟ میں چند آپ کو گنواتا ہوں چیزیں. اس طرح جامع ہے یہ مادہ، اس میں جو مضامین نکلتے ہیں. الہ تحیرا، تحیرا متحیر ہو گیا. الہ کے ایک معنی یہ ہے متحیر ہو جانا. اسی طریقے سے الہ تو الہ فلان، اس کی کیا معنی ہے؟ اے سکم تو الہ، میں نے فلاں کی طرف الہ. الہ تو اس کے معنی کیا ہے کہ میں نے اس کی طرف سکون حاصل کی، اس کے قریب جا کر مجھے سکون حاصل ہو گیا. اسی طرح الہ الرجل یعلہ اذا فزع من امر نزل به فلاحہ غیرہ اے اجارہ. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس نے الہ کیا، اس کی طرف راغب ہوا اس لیے کہ اس پر کوئی مصیبت آ گئی تھی اور اس مصیبت کے لیے اس نے اس کی پناہ کر رکھا. اسی طرح الہ الفصیل الی امہ، اونٹنی کا بچہ جو ہے بچڑا ہوا تھا، اس سے بچھڑا ہوا تھا، لیکن کسی طرح اس کی رسی باندھا ہوا ہوا کہ جیسے کہ آپ بھی بھینسوں کے بچوں کو جو ہے وہ باندھ کر رکھتے ہیں، ورنہ دودھ پی جائے گا سارا کا سارا، آپ کو کیا ملے گا؟ لہٰذا وہ یہ ہے کہ اس کو باندھ کر رکھو. اگر کہیں اس کا رسہ کھل گیا تو کہاں جائے گا؟ وہ تیر کی طرح سیدھا جائے گا اپنی ماں کی تھنوں کی طرف. اس کو بھی کہا گیا الہ. جیسے کہ وہ بچہ جو بچھڑا ہوا تھا اپنی ماں سے دور تھا، اسے علیحدہ کر دیا گیا تھا، اسے جب آزادی ملی ہے تو لوٹا ہے، دوڑا ہے، بھاگا ہے اپنی ماں کی طرف. لا یلوہ کے معنی قومی ہے، اس کے معنی ہے احتجاب، کوئی چیز کی جو چھپ گئی ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گئی، احتجاب چھپ گئی. والہ والہانہ محبت کرنا، جیسے وہ کہتے ہیں والہانہ محبت، اس کے لیے بھی یہ مادہ آتا ہے. اب یہ اتنے مفہوم ہیں اس حرف کے اندر، الف لام ہا سے جو لفظ بنتا ہے، جو لفظ بنیں گے ان میں یہ تمام مفہوم. اب اس میں دیکھیے کہ 3 تصورات ہیں اللہ کے بارے میں. یہ ہے بہت نقطہ اہم جو سمجھ میں. ایک عوام الناس کا تصور کیا ہے الہ کا، معبود کا، کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ ہمارے تمام مسائل کا حل کرنے والا ہے،
مصیبت کا دور کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، قاضی الحاجات ہے۔ یہ جو تصور ہے یہ عوام کا تصور، اللہ کی طرف ان کا رجوع اس حیثیت سے ہو، وہ اللہ سے رزق طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے اعانت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی مصیبت کے اندر مدد طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی بیماری میں شفا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو اس معنی میں عوام الناس کا تصور جو الہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی بیماری کے دور کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان جس طریقے سے وہ جو اونٹ کا بچہ جو ہے وہ بچھڑا ہوا تھا، علیحدہ ہوا تھا اپنی ماں سے، باندھ رکھا تھا آپ نے، جیسے ہی وہ کھلا وہ سیدھا گیا ہے ماں کی طرف، اسی طرح جیسے ہی انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ اس کو دامنگیر ہو جاتا ہے، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، اللہ کی طرف یہ معبود کا تصور جو ہے عوام الناس کا۔ لیکن جو فلسفی ہیں ان کا تصور کیا ہے؟ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے، تحیر، حیران، اللہ کی عظمت کا کوئی اندازہ ہم کر نہیں سکتے، اللہ کی ذات کا تو کوئی تصور تک ممکن ہے۔ اے برون از وہم و قیل و قال من، تو ہمارے تصورات سے، ہمارے وہم سے، اور وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، تو جو فلسفی ہے وہ اللہ کا تصور جب کرتا ہے تو احتجبہ، اور یہ کہ وہ تحیرہ، اللہ کے جو چھپا ہوا ہے اور جس کے بارے میں تحیر کے سوا انسان کو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہاں اگر ہم جان سکتے ہیں تو اس کی صفات کے بارے سے، جیسے اللہ جو ہے رحیم ہے، اللہ جو ہے سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، یہ صفات ہیں، ان صفات کے حوالے سے ہم اللہ کو جانتے ہیں۔ لیکن صفات کے بارے میں بھی دو باتیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ سمیع ہے، کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیا اس کے بھی ہمارے طرح کے کان ہیں؟ کیا اس سے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے کان میں جائے اور وہاں جا کر اثر پیدا کرے تو انسان سنے؟ ہم نہیں۔ سمیع ہے، کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں، کتنا سمیع ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ قدیر ہے، کتنا قدیر ہے ہمارے تصور سے باہر۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا عقل، ہماری سوچ یہ تو اس طرح ہے جیسے کہ ایک جو سنار کی ترازو ہوتی ہے، وہ ماشے اور تولے تو تول سکتی ہے، ٹنوں سریا تو نہیں تول سکتی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، یہ سب جانتے، لیکن کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسے اس کا وجود کیسا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، کیسے موجود ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، کیسے، کس معنی میں ہے؟ وہ ہر جگہ موجود ہے، کس معنی میں ہے؟ یہ ہم نہیں سمجھ۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی صفات کے بارے میں دوسری بات، وہ کتنا سمیع ہے، کتنا بصیر۔ اب اس میں ایک لفظ ہمارے پاس جائے پناہ ہے، کل، ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز، ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مثلا اللہ خیر سن کل، اب کل کتنا ہے اس کا اندازہ جو ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کوئی 500-700 سال پہلے آدمی کیا سمجھتا ہوگا آسمان کہاں ہے؟ یہ کوئی چھت ہے، شاید 2-4 میل اوپر ہو گیا آسمان ہمارے زمین سے، بس اور کیا۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ آسمان جو ہے اس کی جو پہنائیاں ہیں اس کا تو اندازہ ہی ممکن نہیں ہے۔ آسمان کا کوئی تصور ہی ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ یہ گیلیکسیز، نئی سے نئی گیلیکسیز دریافت ہو رہی ہیں، اتنے بلین ٹریلین ایئرز، لائٹ ایئرز کے فاصلے پر، اور وہ نئی ایک گیلیکسی ایجاد ہو رہی ہے، معلوم ہو رہی ہے، انکشاف ہو رہا ہے۔ لیکن کیا سمجھتا تصور تھا پہلے انسان؟ تو بس اسی طریقے سے میں کہا کرتا ہوں، مثال کے طور پر یہ بات کہ اللہ بارش برساتا ہے، کیسے برساتا ہے؟ آج سے 400-500 سال پہلے اگر کسی بیچارے دیہاتی کا تصور یہ ہو کہ جیسے کوئی ماشکی جو ہے وہ مشق سے چھڑکاؤ کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی شاید کو بہت بڑی مشق ہے اور اس مشق کے ذریعے سے چھڑکاؤ کرتا ہے، اگر یہ بھی اس کا تصور ہے اللہ کر رہا تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے یہ تو مان لینا اللہ کر رہا، کسی دیوی کی طرف یا دیوتا کی طرف منسوب نہیں کر رہا، اللہ کر رہا۔ تو اس معنی میں اس کا جو صحیح ہے توحید قائم ہے۔ البتہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ تصور تو اس کا اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہوگا، اپنی ذہنی سطح سے بالا تر ہو کر تو سوچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو آج ہمیں معلوم ہے کہ بارش کیسے برساتا ہے اللہ، کہ سمندروں سے پانی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے، اوپر جا کر بادل بن جاتے ہیں، پھر ہوائیں ہیں، ہوائیں بھی ہم کو لے کر دور دراز جگہ پر جاتی ہیں، پھر بارش برستی ہے۔ اب یہ لیکن ہم کیا کہیں گے، یہ سارا نظام اللہ کا قائم کردہ ہے اور اللہ کے حکم کے تحت چل رہا ہے، لہٰذا اللہ بارش پڑتا ہے۔ گویا کہ یہ سارا کا سارا میکینزم ہے، اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے، اور جب چاہے گا اس کے خلاف بھی کر سکتا، اچانک بھی بغیر کسی اس کے کہ کوئی بخارات سمندر سے اٹھے اور ہوائیں لے کر آئیں
جہاں چاہے اللہ پانی بنتا ہے، اس کا اختیار مطلق ہے۔ لیکن یہ کہ اس نے جو نظام اس دنیا میں بنایا ہے، اب ہم نے سائنس کے ذریعے سے اس نظام کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ سائنس نے یہ سارے گوشے جو ہیں انسان، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے جو مختلف پہلو ہیں، ان میں سے کچھ پورے تو ابھی نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم پر واضح ہو گیا ہے۔ بارش ایسے برستی ہے، زلزلہ ایسے آتا ہے، یہ زمین کے اندر جو ہے نیچے پلیٹیں ہیں اور مختلف جو ہے ان کے اندر جو ہے حرکت ہوتی ہے، تب یہ زلزلہ آتا ہے۔ کسی زمانے میں لوگوں کا کیا خیال تھا کہ ایک بہت بڑا بیل ہے، سانڈ ہے، اور اس کے سینگوں کے اوپر جو ہے زمین ٹکی ہوئی ہے، وہ ایک سینگ پر ہوتا ہے، جب ذرا تھک جاتا ہے تو ذرا سینگ بدلتا ہے، دوسرے سینگ پہ لے لیتا ہے، تو اس سے زلزلہ آتا ہے۔ اب یہ ایک تصور ان کا تھا، اور کیا کرتے ہو ان کے سمجھ میں اور کہاں سے آتا؟ انہوں نے تو زیر زمین جا کے ابھی دیکھا نہیں تھا، سمندر کی تہہ میں جا کر دیکھا نہیں تھا کہ وہاں سے واقعی معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے مختلف جو ہے پلیٹس وہ کہلاتی ہیں، یہ وہ جس طریقے سے کہ وہ آپس میں جڑی ہوئی ہے، لیکن ان کے اندر ایک خلا ہے اور اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ بہرحال اس اعتبار سے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عام لوگوں کا تصور وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی تکلیف روا کرنے والا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے۔ جیسے سورہ شعراء میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ لہذا فطرت کیا ہے انسان کی؟ تکلیف میں وہ رجوع کرتا ہے۔ ہاں جب آدمی آرام سے ہوتا ہے تو اس پر غفلت آ جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ کم ہوتا ہے، تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ دیکھو جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور اگر ٹھیک ٹھیک کشتی چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی مطمئن ہو، جب طوفان آتا ہے تو پھر تم اللہ کو پکارتے چیختے ہو اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو معلوم ہوا تمہارے دل کے اندر تو اللہ ہی ہے، وقت کے اوپر تم نے اسی کو پکارا۔ اور یہی اصل میں واقعہ بیان ہوتا ہے ابو جہل کے بیٹے کے ایمان لانے کا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور تھے وہ بھی سخت مزاج۔ ابو جہل کا بیٹا وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، تو جیسا پتا تھا ابو جہل سخت ترین انسان، ایسے وہ بھی تھے۔ لیکن وہ جو میں آج شروع میں بیان کر چکا ہوں، جب سورہ توبہ کی آیات آ گئی کہ اب یا تو 4 مہینے کے اندر اندر ایمان لے آؤ یا قتل عام ہو جائے گا تمہارا، تو یہ بھی ان میں سے شامل تھا، یا شامل تھے کہوں گا اس لیے کہ بعد میں تو وہ ایمان لے آئے اور صحابی ہیں، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جو ہے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور بہت ہی بہادری کے ساتھ جہاد کیا انہوں نے بعد میں اللہ کی راہ میں۔ تو وہ جو ہے ان کا گردن اکڑی ہوئی تھی کہ میں اس وجہ سے ایمان نہیں لاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو کبھی صحابہ کرام گئے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، اب یہ جا رہا تھا، اب سمندر بحر قلزم درمیان میں ہے، کشتی میں تھا، کشتی پر طوفان جب آ گیا اس نے دیکھا کہ کشتی میں جتنے لوگ بیٹھ رہے اللہ کو پکار رہے، کسی نے حبل کو نہیں پکارا، لات کو نہیں پکارا، منات کو نہیں پکارا، نے کہا بھائی یہی بات تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو معلوم ہے کہ ہماری فطرت تو صرف اللہ ہے، یہ لات اور عزا اور منات اور یہ سب کے سب ہم نے گھڑ لی، ہماری فطرت سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا ایمان واپس آ کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ ایمان لے آئی تھی تو وہ جا کر لے کر آئی ہے، واللہ عالم۔ یہ لیکن یہ واقعہ جو ہے میرے نزدیک زیادہ جو ہے قابل اعتماد ہے، واپس آ کر ایمان لایا۔ تو اسی طریقے سے یہ کہ فطرت کے اندر اللہ ہے، تکلیف میں مصیبت میں۔ البتہ یہ کہ جب ذرا راحت ہے، آسائشیں ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے، تب اللہ تعالیٰ یاد نہیں رہتا، اکثر و بیشتر لوگ پھر وہ بھول جاتا ہے اللہ کا، اس کی طرف توجہ پھر اتنی نہیں ہے۔ کسی کو اصل میں کہا گیا ہے، حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا،